حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اس کا میں چھوٹا سا حدیث کا پارٹ جو ریلیٹڈ ہے اسے وہی سناؤں گی. تو کہتے وہ خطبہ دے رہے تھے تو اتنے میں امام حسن اور حسین جو ہے نا انہوں نے لال ریڈ کلر کی کرتا پہنا ہوا تھا. آپ کین یو امیجن بچے انہیں لال رنگ کے کرتے کتنے پیارے لگتے ہیں. اور حضرت حسین جو تھے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے. بالکل ایسے لگتا تھا کہ انہی کی شکل اور اسی طرح کا رنگ ٹھنگ جیسی ہوتا ہے. تو بہت پیارے تھے. تو یہ چل کے آ رہے تھے, انہوں نے لال رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور گرتے چلتے جیسے نیا نیا بچے چلنا سیکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خطبہ ممبر سے نیچے اترے, آ کے دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا. بہت پیار کرتے تھے. تو اب یہ کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جب خلافت ہوئی تھی نا, اب شروع کا معاملہ کیونکہ اب یہ کلاس صرف اسی کے اراؤنڈ ہے تو میں نے بہت شارٹن وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال تھی, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی خلافت جو 10 سال تھی, اور حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال. مہینے تھوڑے سے ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں, مطلب میں نے آپ کو راؤنڈ فگر دے رہی ہوں, 12 سال تھی. اور پھر حضرت علی جو ہے ان کے 4 مہینے 8 ماہ 4 سال 8 ماہ مطلب 5 سال آپ سوچیں ان کی تھی. پھر امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 6 مہینے خلافت کی تھی. اچھا اب کیا تھا کہ حضرت علی کا جب دور آیا نا, وہ بات کی ہسٹری انشاءاللہ میں آپ کو کبھی وہ بھی سنا دوں گی. تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی دارالخلافہ جو ہے نا وہ مدینہ کو چھوڑ کے انہوں نے کوفہ کو بنا لیا تھا, کیونکہ کوفہ اب اسلام پھیل بھی اتنا گیا تھا, کوفہ مڈل میں بھی آ رہا تھا, تو قافلے آتے تھے اور جو بھی ہے بات کرنے کے لیے, اور ساری جگہوں سے جہاں سے بھی مسلمانوں نے اب اتنی فتوحات کر لی تھی تو مشیر آتے تھے, تو وہاں پہ ان کی آسانی بھی تھی. تو حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا. امام حسن اور حسین کبھی جب سے پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے, لیکن اس کے بعد وہ the first time وہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ چلے گئے, کیونکہ پورا گھرانہ بھی ادھر ہی منتقل ہو گیا تھا. اب کیا ہوا کہ حضرت علی کی جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے جو حکومت تھی وہ اتنی دیر ہی رہی, خلافت اتنی دیر رہی تھی. تو خارجی جو تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا, اور اس کے بعد پہلی دفعہ اسلام کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ 2 خلیفہ بنے. پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا. اچھا 2 خلیفہ کیسے بنے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ سیریا میں انہوں نے بیعت لی, اور امام حسن جو تھے انہوں نے کوفہ میں لوگوں نے بیعت ان پہ کی, اور مدینہ اور مکہ جو تھے یہ بھی بیسیکلی یہ حضرت حسن کے ہی ساتھ تھے. اب 2 خلیفہ تھے. اب حضرت حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت حسن میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے کسی چیزوں کو لے کے, وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے. ہی بیکڈ آف. انہوں نے کیا کیا, ریزائن کر دیا. انہوں نے کیوں ریزائن کیا, کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو جائے, کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ کیمل اونٹ کو کہتے ہیں نا, اس کو جنگ کیمل مجھے اس طرح سے یاد آتا ہے, جنگ جمل. اگر دوسری طرح سے آپ دیکھیں جنگ جمل جو تھی یہ 2 جنگیں ہو چکی تھی جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے تھے, اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا, اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے. حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہو, اس لیے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ریزائن کر دیا, اور یہ کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے. اب کوفہ کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں.
لیکن حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ یہ وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس طرح کی پرابلم ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اچھا اب ان میں نا 1 سال کا فرق تھا، زیادہ بڑے اور چھوٹے نہیں تھے۔ حضرت حسین نے بھی انہوں کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں ریزائن کیا۔ انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا تو ہی انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ امیر معاویہ جو تھے، جو امیر معاویہ، ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی۔ اچھا جیسے ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ جیسے امیر معاویہ کیا فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ یزید جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں۔ تو 15 سال کا فرق تھا۔ امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 7 ساڑھے 6 7 سال کا کہ یہ بچے تھے، اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی کہ پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا۔ اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کر دیا، لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کی 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے تو یزید نے جو مدینہ کا گورنر تھا نا، اس کو مدینہ کے گورنر کا نام تھا مروان بن حکم۔ مروان بن حکم کو پیغام بھیجا کہ جا کے اب کیونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ they were not happy اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یزید نے اس کو کہا کہ تم جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ آرام سے پیچھے مان جائیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب کیا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا بیعت کریں آپ بیعت کریں۔ اچھا اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو گورنر تھا اس نے ان کو بلایا، مدینہ کے گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ اب صبح کے وقت اب آپ آئیں گے مسجد میں اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کر دیں۔ امام حسن نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں بتاتا ہوں۔ گھر گئے، گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل بیت سے کہا کہ آپ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا تھا کہ اسی دن اسی رات میں امام حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب صبح ہوئی تو پورے مدینہ میں یہ ایک شور ہو گیا کہ امام حسن جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی ہے۔ اب جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جاتے، اب یہ کب کا واقعہ؟ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اب یہ مہینے بھی آپ دیکھتے جائیں، کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امام حسین جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے، اور یہ واقعہ پھر کربلا کا کب ہوا ہے؟ یہ محرم پہلی محرم سے لے کے اب پھر ہم دیکھیں نا 3 محرم 2 محرم کو یہ کربلا میں ہوتے تھے، اور پھر 10 محرم کا، تو یہ اتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، یہ سارا جو ہوتا جا رہی ہے چیزیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ مکہ سے مدینہ سے جب مکہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ انہوں نے پھر پیغام پہ پیغام، میسج پہ میسج، اپنے سفیر بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف کے، جا کے وہ آتے تھے اور آ کے ان کے اتنے جو خط لکھے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی اگینسٹ ہم لڑ سکتے ہیں۔ اچھا امام حسین شروع میں تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کا اتنا اصرار ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مطلب خطبہ آپ بھی آ کے دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ادروائز ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ جب امام حسین کو یہ لگا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین واز ان مکہ
اور یہ وقت کون سا تھا؟ اب ذی الحج کا وقت آ گیا ہے، رائٹ، رمضان سے چلے ہوئے تھے، اب یہ ذی الحج کا وقت آ گیا ہے. تو امام حسین نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے ان کو بھیجا کوفہ کہ جا کے یہ دیکھو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو ذرا وہاں پہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا ایکچولی سچویشن. اب مسلم بن عقیل جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف گئے ہیں. کوفہ جب وہ پہنچے تو اتنا لوگوں نے ان کا وارم ویلکم کیا، اتنا خوشی سے ان کا استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں. اور کہتے ہیں کہ فوراً 24,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ ایکچولی 14,000 لوگوں نے بیعت کی. اور یہ 14,000 ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک ایک بندہ جو آتا تھا نا وہ اپنے کوئی قبیلے کی طرف سے، کوئی اپنے گروپ کی طرف سے، کوئی اپنی جس طرح سے بھی ایک ایک بندہ اتنے لوگوں کی بیعت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیسیکلی 30 سے 40 ہزار لوگوں کی بیعت تھی. اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں، یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں. اب امام حسین اب یہاں سے قاصد چلا گیا، امام حسین کو پیغام ملتا ہے، اور امام حسین جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا، یہ ان کے بیٹے تھے. اینڈ ہی واز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے. اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر کے ایسا سپل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں جادو کر دیا یا کچھ بھی. تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا. تو ہی واز اے فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی. تو ہی واز ان مکہ. تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ یزید کو جب پتا چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیے آپ ان پہ بلیو نہ کریں، کوفہ والوں پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی، آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، تب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے. پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھو یہ خط تو نہیں کہتے، وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خط ہوتے، کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ، میں یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اچھا اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں. اب اچھا یہاں پہ آپ رکیں. اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے، تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا، he was only 28 years old، اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے ان کو ڈرا کے، ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے. میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا، بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے، آج بھی لوگ بکتے ہیں، مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں. آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے جو ہماری اپنی مرضی. میں کسی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں
عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد ہے نا، اگر فار ایگزامپل مجھے یہ بات پسند نہیں تو میں دوسرے کو خرید بھی لوں گی، اگر مجھے یہ پسند نہیں پھر میں ڈرا کے بھی ان کو روکوں گی، ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح سے اس راستے کو روکوں جو میری پسند کا راستہ نہیں ہے یا میں نہیں چاہتی۔ اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا، یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا، یا اس زمانے میں ان کے جو فادر تھے امیر معاویہ تھے، تو وہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نام جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا اس سے کسی اور کا دل نہیں دکھے، تو اچھا ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، جیسے اس کو پتا چلا ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم، جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا، تہجد کے ٹائم پہ یہ کوفہ میں داخل ہوتے۔ اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے، وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، جیسے وہ لوگ آئے، انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا۔ جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے، انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ۔ اچھا، یہ اتنا چلاک تھا، اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی، چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے، یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا، اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، آپ لوگوں کو۔ اچھا، یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا۔ اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کیا کہ جیسے اچھا وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا، اوہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو یزید کو پتہ چل گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ اچھا اس نے آتے ہی وہ جو خط یزید نے دیا تھا کہ جو وہاں کا گورنر تھا نا کوفہ کا، اس کو کیونکہ سٹیمپ لگی ہوتی تھی خط میں، اس نے اس کو وہ خط دیا کہ یزید نے تمہیں مطلب ہٹا دیا اس جاب سے، اور اب میں اس نیا گورنر بن گیا ہوں۔ اب امام حسین کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ وہاں سے 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل گئے۔ اچھا، اب کیا تھا کہ پھر اس نے ڈیفرنٹ قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو اس نے بلایا، اور ان کو کسی کو رشوت دے کے، کسی کو تحائف دے کے، کسی کو جس طرح سے بھی، کسی کو ڈرا کے، کسی کو کس طرح سے، اور امام حسین کی کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ سب آہستہ آہستہ ڈرتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے، اپنے مقصد سے، کسی کے رشوت ہو، کسی کا اپنے نام کی وجہ سے کہ ہمیں اگر یہ لوگ آگے تو ہمیں تو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا، تو ہمیں نام مل جائے گا، تو ہمیں پیسے مل گئے، کسی کا کچھ ہو گیا۔ اچھا، اب کیا تھا کہ مسلم بن عقیل، اب ان کا ٹارگٹ مسلم بن عقیل تھے، اب وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے، تو اس نے ایک چلاکی کیا کی کہ اپنے ساتھ جو 17 لوگ تھے، اب لوگ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، اس نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل ایک تھیلی نہیں جیسے بڑی سی ہوتی ہے اشرفیوں کی بھری ہوئی، وہ ان کو دی، اور ان کو کہا کہ تم جا کے لوگوں سے یہ پوچھو کہ ہم شام سے آئے ہیں، اور ہم نے یہ اسی بندے کو دینی ہے جو مین یہاں کا بندہ ہے، جو یہ پوری مہم جیسے چلا رہا تھا، جو بیک بون جیسے کہتے ہیں نا، اس پوری آئیڈیا کی بیک بون ہے، تو ہم ان کو اس کو یہ دینا چاہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ان کے لیے یہ تحفہ بھیجا۔ تو جب یہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو پتا چل گیا کہ جو مین ان کا بندہ تھا، اس کو جب اس سے یہ ملے تو کہ یہ بندہ ہے جو مین کام کر رہا ہے، تو اس کو انہوں نے تھیلی بھی دی ان کے پاس، کیونکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جو مین بندہ ہے تو مسلم بن عقیل اسی کے پاس ٹھہرے ہوگی، کیونکہ وہ تو مہمان تھے وہاں پہ۔ اچھا، وہاں پہ جب انہوں نے دیا تو یہ واپس آئے، آتے ابن زیاد کو کہا کہ اثر کلپریٹ تو یہ بندہ ہے،
جس نے ساری مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بنتا تو ایسے تھا کہ وہ امیر معاویہ کی طرف کا ہے، لیکن اندر سے وہ امام حسین کے ساتھ تھا۔ اب ابن زیاد نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ اس نے انکار کیا۔ تو وہ لوگوں نے جس نے اس کو تھیلی دی تھی ان کو اس کے سامنے بلایا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری بات کھل گئی ہے، اور پھر ان کو اتنا مارا کہتے اس کو شہید ہی کر دیا، اس کو مار دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھی، یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیسے ہوا تھا، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی آپ کو کبھی۔ اچھا، اب مسلم بن عقیل فائنلی پکڑے گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا گورنر، جو ان کے آرمی کے جیسے بندے تھے، ان کا پورا گروپ تھا جس کو انہوں نے فوج کے بندے تھے، اس طرح سے ان کو بھیجا تھا۔ اس نے کیا کیا، آ کے جب مسلم بن عقیل کو پکڑا تو انہوں نے کہا تھے تو مسلمان ہی نا، تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ اچھا تم مجھے پکڑ رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ میری اب جان تم لوگ نہیں چھوڑو گے، میرے ساتھ تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ امام حسین کو کسی طرح سے یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ جہاں سے بھی ہے نا وہ واپس چلے جائیں، یہاں پہ سب کچھ بدل گیا، لوگ بدل گئے ہیں اور سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ یہاں پہ نہیں آئے۔ اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ تمہارا کام کر دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ امام جو مسلم بن عقیل ہے نا، ان کو قلعے کے اوپر لے جا کے تمام لوگوں کو پہلے بلایا، اکٹھا کیا گیا، اور وہاں سے ان کو نیچے پھینکا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد، اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو ہم یہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کس دن واقعہ پیش آ رہا ہے؟ امام حسین 8 ذی الحج کو وہاں سے نکلے، 9 ذی الحج عرفہ کا دن، اللہ اکبر، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ان کو قتل کر دیا، اب وہ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ اب جیسے راستے میں یہ پہنچتے ہیں تو کربلا کے کوفہ کے نزدیک ابھی تھوڑی دوری ہے، تو امام حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جا کے کوفہ کے لوگوں کو بتا دو کہ میں پہنچنے والا ہوں، مطلب ہمارا قافلہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب ابن زیاد کو یہ پتا تھا کہ امام حسین کسی بھی وقت میں پہنچیں گے، تو اس نے کیا کیا کہ اتنا سخت پیرک وہاں پہ کر دیا کہ جو کوئی شہر کے کوفہ کے اندر آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے اس کی پوری سکیننگ ہو رہی ہے، جیسے آج کل کی ورڈ میں آپ کہیں، اور چیک کر رہے ہیں کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ قاصد جب آیا تو اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اسی شوق میں، مطلب کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں، مسلم بن عقیل نے جیسے میسج دیا تھا، تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو یہ پیغام لے کے آیا کہ امام حسین بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو اس کو پکڑ لیا، اس کو بھی اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جو ہے اوپر سے ان کو بھی نیچے پھینکا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، جب یہ قاصد واپس نہیں گیا نا، تو امام حسین نے ایک اور قاصد بھیجا کہ ان کو جا کے وہ یہ اطلاع دے دے۔ اب یہ جو دوسرا قاصد تھا اس کو بھی اسی طرح سے پکڑا۔ جب اس کو قلعے کے اوپر لے جا رہے تھے نا، تو اوپر جا کے اس کو پھینکنے سے پہلے اس نے چیخ کے ایک دم سے کہا کہ لوگوں، امام حسین پہنچنے والے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ اب وہ یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اتنے بدل گئے ہیں، اس کو یہ تھا کہ ابن زیاد نے ایسے کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو میں انفارم کر دوں تاکہ یہ لوگ اپنی تیاری کر لیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ امام حسین اب بالکل جیسے اس کے کوفہ کے نزدیک پہنچے، بلکہ کربلا کے بالکل پاس ہیں۔